حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بچپن میں نابینا تھے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان کی ماں کے دل میں بڑی خواہش تھی۔ تمام ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آپ کلک کریں تاکہ ہم نئے نئے ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں اور سب کا فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث شریف بیان کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور آپ کو صحیح سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، چاہے وہ عبادت بدنی ہو جیسے نماز ہے، چاہے وہ عبادت مالی ہو جیسے زکوٰۃ ہے، چاہے وہ عبادت بدنی اور مالی ہو جیسے حج ہے۔ یہ ساری عبادتیں جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا، اور عبادت کی قبولیت کے لیے دعا کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہر عبادت کے بعد دعائیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور سارے مسائل چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، سارے مسائل کا حل دعاؤں سے ہوتا ہے۔ اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ ہر آدمی کا در ایک نہ ایک دن بند ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا سخی کیوں نہ ہو، اس کا در ایک نہ ایک دن بند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے بعد حدیث کی کتابوں میں جس کا بڑا مقام ہے، اور جتنے علماء کرام فراغت اپنے علم سے حاصل کرتے ہیں اور ان کو سندیں دی جاتی ہیں، وہ سارے کے سارے ایک کتاب ضرور پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے بخاری شریف۔ اور قرآن مجید کے بعد اس کا بڑا مقام ہے، اور سب سے بڑا مقام ہے اس کے مصنف، اس کو لکھنے والے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بچپن میں نابینا تھے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان کی ماں کے دل میں بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی کہ میرے بیٹے کو محدث بناؤں، میرے بیٹے کو فقیہ بناؤں، میرے بیٹے کو بڑا عالم بناؤں، لیکن ظاہری طور پر یہ ناممکن تھا، چونکہ نابینا تھے، کچھ نظر نہیں آتا تھا، کیسے لکھتے کیسے پڑھتے۔
لیکن وہ بڑی اللہ والی تھی، بڑا یقین تھا اللہ کے اوپر. ان کے دل میں یہ خیال تھا، ان کو یہ یقین تھا کہ یہ ممکن اور ناممکن جو چیز ہے، ناممکن اور محال جو چیز ہے، یہ زمین والوں کے لیے، یہ تو انسانوں کے لیے، یہ تو مخلوق کے لیے، یہ دنیا والوں کے لیے ہے، لیکن آسمان والے رب کے لیے اور دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ایسی خاندانی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور پھر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بینائی اللہ نے عطا کر دی. اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے پڑھائی کی، پھر وہ عالم بنے اور ایسے زبردست محدث بنے کہ قرآن کے بعد ان کی کتاب کا بڑا مقام ہے. تو دعاؤں سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرتی، دعا قبول ہی ہوتی نہیں، دوسرے کی دعا قبول ہو لکھے، ہماری نہیں ہو رہی. دعا قبول ہوتے کی نہیں ہوتے کی بعض لوگ اس کے تذبذب میں ہیں. تو اصولی بات جو علماء نے لکھی ہے وہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علماء نے بیان فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ سے آخرت کے بارے میں کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کو فوراً عطا کر دیتے ہیں اور آخرت میں وہ چیز کو جمع کروا دیتے ہیں. لیکن جب بندہ دنیا کے بارے میں مانگتا ہے کہ مجھے دنیا میں یہ چیز ہونی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحت کو دیکھتے ہیں، اور مصلحت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. علماء نے سمجھانے کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول ہوگی یا نہ ہوگی، اس کو بڑے آسان طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا اور لکھا کتابوں میں کہ دعا کی قبولیت کے اندر 5 ترتیبیں ہیں، اور نمبر وار اس کو بیان کیا. اور وہ کیا 5 ترتیبیں ہیں جس سے ہمارے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ ساری 5 ترتیبیں آپ کو بیان کروں گا. اور جو حضرات ہماری مسجد خدیجۃ الکبریٰ گرگیشوری میں جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں 1 بجے سے انشاءاللہ وہاں بھی میرا بیان ہوگا. وہاں جو حضرات آئیں گے انشاءاللہ ان کو بھی یہ 5 ترتیبیں بتائی جائے گی. اور جو حضرات وہاں نہیں آ سکتے، دور دراز ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے مرد حضرات ہوں یا ہماری خواتین ہوں، ہمارے نوجوان ہوں، جو وہاں نہیں آتے اور الحمدللہ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ کل بروز جمعہ 4 بجے آ جائے گی. آپ تمام حضرات نوٹیفیکیشن آن کر لیں.